اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں 200 سال سے جنگل میں بیٹھا ایک ہندو جوگی واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے اپنی کمائی میں سے لنگر چشتیہ میں ڈال کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت قطب الاقطاب نے میری جانب ایک بار توجہ فرما کر کچھ یوں کہا: اے درویش، جب تک تو کم نہ کھائے گا، کم بات چیت نہ کرے گا، کم نہ سوئے گا اور مخلوق سے ملنا جلنا کم نہ کرے گا، ہرگز ہرگز تجھے درویشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ درویشوں کا تو وہ گروہ ہے جس نے اپنے اوپر نیند حرام کر رکھی ہے، بول چال سے زبان گونگی بنا لی ہے، کھانے کے لیے گھاس پات مقرر کر رکھی ہے، مخلوق سے ملنے کو زہر قاتل تصور کرتے ہیں۔ ان باتوں کو اختیار کرنے کے بعد ہی انہیں مقام قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی درویش اچھا کپڑا اس غرض سے پہنے کہ لوگوں کی نظر اس پر پڑے اور اس کو شہرت اور ناموری حاصل ہو تو سمجھ لو اور یقین جانو کہ وہ درویش نہیں، وہ بھی درویش نہیں ہے بلکہ راہ سلوک سے خارج ہے۔ جو درویش بہت سوتا ہے وہ راہ سلوک کا مدعی جھوٹا اور خود پرست ہے، اور جو شخص مخلوق کے اختلاط سے نہیں بچتا وہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: اے درویش، ان نعمتوں کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ پھر فرمانے لگے: میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی۔ وہ درویش بہت ہی بزرگ اور صاحب نعمت تھا۔ عبادت اور ریاضت کرتے کرتے اس کے جسم پر سوائے ہڈی اور کھال کے گوشت کا نام تک بھی نہ تھا۔ چاشت کی نماز کے بعد ان کے آگے دسترخوان بچھا کر ہزاروں من کے قریب کھانا چن دیا جاتا تھا۔ چاشت سے ظہر تک وہ کھانا آنے جانے والے کھایا کرتے تھے، لیکن وہ خود روزہ سے تھے۔ اگر کوئی ننگا آتا تو اسے کپڑا پہنا دیتے، غرض یہ کہ صبح سے شام تک دریائے سخاوت موجیں مارتا رہتا۔ وہ فرمایا کرتے تھے: اگر کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ چنانچہ جب کوئی حاجت مند آتا مصلے کے نیچے سے مٹھی بھر کر روپوں کی دے دیتے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ شام کو افطار کے وقت غیب سے 4 خرمے آتے تھے، وہ خود کھا لیتے تھے، 2 مجھے عطا فرما دیتے تھے۔ وہ بزرگ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تک درویش کم نہ کھائے، کم نہ سوئے اور لوگوں سے میل جول کم نہ کرے وہ ہرگز مراد پر نہیں پہنچ سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ درویش کامل وہی ہے جو کہے وہ ہو جائے، ذرہ بھر توافت نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کو چلے۔ ہم نے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ دریا کے پاس ایک مقام تھا، میں اور قاضی دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھوک کے مارے بری حالت ہو رہی تھی، ادھر جنگل بیابان، ادھر دریا کا کنارہ۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بکری 2 روٹی جو کہ منہ میں لیے ہوئے تھی سامنے آئی اور ہمارے آگے رکھ کر چلی گئی۔ ہم دونوں روٹی کھاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ بکری نہ تھی، مردان غیب میں سے کوئی تھا، یہ روٹیاں عالم غیب سے آئی تھیں۔ ابھی ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ ایک بچھو اونٹ کے برابر نمودار ہوا اور لپک کر دریا میں تیرنے لگا۔ بالکل اسی طرح ایک حکایت آپ سے یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو زبان زد عام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دور دراز کے جنگلات میں سے گزر رہے تھے۔
ارد گرد ماں سوائے پیڑوں کے آبادی کا نام نشان تک نہ تھا، دور دور ہو کا عالم تھا۔ اچانک چلتے چلتے آپ کو کچھ آواز سنائی دی، آپ رک گئے، پھر اس آواز کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا تو ایک ہندو جوگی جنگل میں دھنی مار کر بیٹھا ہے، اس کے پاس آگ ہی آگ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو، جسم پر کپڑا تک نہیں، سطر ڈھانپنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کپڑا تھا۔ آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی آہٹ پا کر اس ہندو جوگی سادھو نے آنکھیں کھول دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے بندہ خدا، یہاں پر تو کب سے ہے اور کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا، کب سے بیٹھا ہوں اس کا تو مجھے علم نہیں، بس جب سے ہوش سنبھالا ہے یہیں بیٹھا ہوں، اور کیوں بیٹھا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نروان حاصل کر سکوں، مجھ پر دنیا کے راز افشاں ہو جائیں، میں پربھو یعنی خدا تک پہنچ سکوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، پھر کیا نروان حاصل ہوا؟ کہنے لگا، نہیں ابھی تک تو نہیں۔ فرمایا، نروان ایسے حاصل نہیں ہوتا، کسی کی نظر جب تک نہ ہو تب تک مراد پوری نہیں ہوتی۔ کوئی مرشد، کوئی شیخ، کوئی اللہ والا ہی ہوتا ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ کہنے لگا، کیا ایسا کوئی ہے؟ فرمایا، تلاش کرو۔ بولا، کہیں آپ تو نہیں؟ فرمایا، نہیں۔ کہنے لگا، ایک بار آپ مجھ پر توجہ فرمائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ تو وہ نہیں ہیں کہ جن کی نظر سے سب کچھ بدل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے چہرے سے مجھے نور ہی نور دکھائی دے رہا ہے۔ فرمایا، اچھا۔ پھر جیسے ہی حضور نے توجہ فرمائی، اس کی دنیا بدل گئی، وہ سب کچھ پا گیا ایک ہی نظر کرم سے۔ وہ جو 200 سال سے نہ پا سکا، حضور کی ایک نگاہ سے سب کچھ پا گیا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔